اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النساء 3 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک، دوسرا 135 تک اور تیسرا آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں 16 احکامات رعیت عوام کو کہتے ہیں۔ عوام کی اصلاح کے لیے 16 احکامات بیان کیے گئے۔ دوسرے الفاظ میں ان 16 احکامات میں پہلے حصے میں وہ شریعت بیان ہوئی ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور ان 16 احکامات کا خلاصہ اور ان کی روح یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ ہر حکم کی روح یہی ہے، ظلم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے 135 تک ہے۔ اس میں 9 احکامات سلطانیہ بیان ہوئے ہیں۔ حکمرانوں کے متعلق 9 احکامات، وہ شریعت کہ جس کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 9 احکامات کا خلاصہ اور نچوڑ اور ان کی روح یہ ہے کہ اے حکمرانوں، ظلم ہونے نہ دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 136 سے 176 تک، سورت کے آخر تک تیسرا حصہ ہے۔ اس میں ترغیبات ہیں۔ اس میں کیا ہیں؟ ترغیبات للتثبت، ثابت قدمی کے لیے اور تابع داری کے لیے، للتثبت وللانقیاد۔ سورت کے اندر درمیان زجرات بھی ہیں۔ 3 زجریں ایمان والوں کو ہیں، 6 منافقین کو ہیں اور 12 یہود کو ہیں، علی سبیل التضعیف والتنصیف۔ میراث میں جس طرح کہا جاتا ہے علی سبیل التضعیف والتنصیف۔ سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ اچھا، تو یہاں پر بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے قوانین بیان کیے ہیں۔ کل آپ نے سن لیا، سورہ نساء کا دعویٰ کیا ہے؟ اصلاح
معاشرے کی اصلاح ہو. کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی کلچر کی جو بنیاد ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ دو چیزوں کے اوپر مبنی ہوتی ہے. ایک تو اس میں مال کی حفاظت ہو اور دوسرا اس میں جان کی حفاظت ہو. یہ دو بنیادی ستون ہیں کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے. پروٹیکشن آف ویلتھ، پروٹیکشن آف لائف، یہ دونوں بنیادی ستون اس پہلے حصے میں ان پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ انسانوں کے مال کی بھی حفاظت ہو اور لوگوں کے بدن اور ان کی جان کی بھی حفاظت ہو. آپ پہلے حصوں میں، پہلے احکامات میں پڑھ آئے ہیں. یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، ان کی جان کی حفاظت کرو، عورتوں کو ان کے مہر پورے دو، نادان بچوں کو، ناسمجھ بچوں کو ان کے مال حوالے نہ کرو، میراث کا معاملہ ہے صحیح تقسیم کرو، کسی پر تہمت لگا کے کاروکاری کے نام کے اوپر عورت کو غیرت کے نام پہ قتل نہ کرو. اللہ رب العزت ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. ہر حکم اس کی روح میں آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ ظلم نہ کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں حقوق العباد اور ایک انسانی معاشرے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی اس کو بہتر طریقے سے نہیں جانتا. سورت میں آپ کو یہ لفظ بہت نظر آئے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، عَلِيمًا حَكِيمًا. ہر طرح کی مصلحتوں سے واقف کون ہے؟ اللہ ہے. حکمتوں سے واقف اللہ ہے. اسی طرح سورت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان زیادہ تر نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے نفی شرک فی تصرف، معاشرے کی اصلاح کے قوانین بنانا، یہ اختیار اور اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو 16 احکامات میں سے ہمارے کتنے احکامات ہو گئے تھے بھائی؟ 9. 9واں حکم آپ نے یہ پڑھا تھا آیت نمبر 22 میں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن سے تمہارے آباء و اجداد جن عورتوں سے نکاح کر چکے ہیں تو ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا مگر جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بے حیائی اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے اور برا راستہ ہے. آج کا سبق آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے. حکم نمبر 10 محرمات ابدیہ کا بیان ہے. محرمات ابدیہ کا بیان، 14 ایسی عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کتنی ہیں؟ 14. 13 تو اسی آیت میں ہیں اور 14ویں عورت وہ اگلے پارے کا جو پہلا لفظ ہے والمحصنات، وہ 14واں رشتہ ہے، 14ویں عورت ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. محرمات ابدیہ، ان میں سے کچھ محرمات جو ہیں وہ نسب کی وجہ سے محرمات بنی ہیں، کچھ رضاعت کی وجہ سے، کچھ سسرال کی وجہ سے. ان 14 رشتوں کی حرمت کی وجہ 3 چیزیں ہیں: نسب، رضاعت یعنی دودھ شریک ہونا، کسی بچے بچی کا کسی خاتون کے دودھ پہ جمع ہونا، ان کا کسی بچے بچی کا ایک خاتون کا دودھ پینا، ٹھیک ہے، تو اس کو رضاعت بولتے ہیں. دودھ شریک بہن بھائی، یہ بھی آپس میں سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا پردہ بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کا آپس میں پردہ بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح ان کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہوتا. تو 3 بنیادیں ہیں: نسب، رضاعت اور سسرال. ساس حرام ہوگی، اسی طرح بیوی کے ہوتے ہوئے سالی حرام ہوگی، ٹھیک ہے، یہ رشتے حرام ہوں گے. اسی طرح ساس کی ماں اور اوپر جتنے سسرالی رشتے ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے. تفصیلات اس کی فقہ کے اندر ہیں. توجہ ترجمہ: حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں، اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں 14 رشتوں کے اوپر. حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر امہاتکم، تمہاری مائیں.
بطور نکاح ان کا نکاح میں لانا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بے حیائی بھی ہوتی رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما دی ہیں کہ قرب قیامت اس امت میں بھی ایسے بدبخت لوگ آ جائیں گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے امتوں کے پہلے جہالت کے طریقوں پہ چلو گے، ضرور چلو گے۔ شبرم بشبرن، نالم بنالن، ذراعم بذراعن، اس طرح چلو گے جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل برابر سرابر۔ حتی لو دخل احدہم جحر ضب لدخلتموہ، اگر پہلے زمانوں میں کوئی بندہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہے، یعنی انتہائی الٹا اور ناممکن کام کیے ہیں، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ آ جائیں گے جو اس طرح کے الٹے کام کریں گے۔ یہ جو آج کل لوگوں کو بعض اوقات یہ ایڈونچر کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ایڈونچر کرتے ہیں، الٹے کام، الٹی سیدھی چھلانگیں، الٹے سیدھے حرکتیں، تو یہ وہ پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اگر لو اتا امہ علانیہ، اگر سابقہ امتوں میں کسی بدبخت نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہے، اس امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو ماں سے بدکاری کریں گے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ؟ لیکن اب میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اب آپ دیکھنا سود کے بارے میں کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سود کا ایک درہم، سود جانتے ہیں؟ سود، یہ جو قدم قدم پہ چپے پہ بینک بنے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سود ہے نا جی۔ اگر حضور نے کیا فرمایا، سود کا ایک درہم سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ قبیح اور بدتر ہے۔ اب یہ حدیث پڑھو اور اپنے ملک پہ ذرا نظر ڈالو۔ آگے مزید میں کچھ نہیں کہتا، اب آگے کہنے کی گنجائش نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، وبناتکم بیٹیاں، واخواتکم بہنیں، وعماتکم پھوپھیاں، وخالاتکم خالائیں، وبنات الاخ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، کوئی بندہ بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے جی، وبنات الاخت بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، ابدی ہمیشہ کے لیے حرام۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعی مائیں جنہوں نے تمہیں رضاعت کی مدت کے اندر تم نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ زیادہ دفعہ کم دفعہ تم نے ان کا دودھ پیا ہو بچپن میں۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم تمہاری رضاعی مائیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی نادانی میں بے دھیانی میں، اور اگر کوئی کسی کو دودھ پلا دے تو اس کی والدہ کو بتا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو کسی وجہ سے چھوڑ گئی ہے، کوئی مجبوری بنی ہے، تو اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی جو کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس کی عمر میں ہوتی ہے، دودھ پلانے کے پیریڈ میں ہوتی ہے، تو وہ بھی اس بچے کو چپ کرانے کے لیے چھاتی کے ساتھ لگا لیتی ہے، تو اس کا دوسروں کو، اس کی خالہ کو، جو جب اس کی والدہ آئے تو کسی کو بتا دے کم از کم، سمجھ آئی ہے بھائی؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں بہن بھائی وہ ان کا رشتہ ہو، نبی پاک یعنی یہ بہن بھائی بنے ہوئے ہوں اور بعد میں ان کی شادیاں ہو رہی ہوں، سمجھ آئی؟ حدیث بخاری کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے، اتنی اچھی شادی ہوئی ہے ہماری، ہاں اچھا ہمارے اندر میاں بیوی میں بڑا اچھا سلوک ہے، آج ایک عورت آئی ہے، حبشی عورت ہے، کالی،
اور اس نے آ کے اس کو پتہ چلا ہے کہ ہماری شادی ہوئی ہے، تو اس نے آ کے نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، تم دونوں کو تو میں نے، حدیث ہے، تم دونوں تو بہن بھائی ہو، تم نے آپس میں شادی کیسے کر لی؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد قیل، بات تو کہی جا چکی ہے، میں اب کیا کروں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات تو اب ہو چکی ہے، اور رضاعت میں ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ہے، سمجھ آئی؟ جو معاملات عورت کے متعلقہ ہوتے ہیں ان میں شریعت عورت کی گواہی بھی مان لیتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، شریعت عورت کی بھی گواہی مانتی ہے۔ رضاعت میں دودھ پلانے کے معاملے میں عورت کی گواہی معتبر ہے، اسی طرح بچے کی پیدائش کے معاملے میں عورت کی گواہی معتبر ہے۔ یہ مسائل ہیں بھائی سارے کے ساتھ، کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال جی ان کا نکاح پھر ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات تو کہی جا چکی ہے، اس طرح تو کہا جا چکا ہے، اب کس طرح سے تمہارا مطلب کہ آپس میں دوبارہ رشتہ قائم کرنے کو دل کرے گا؟ کچھ سمجھ آیا بھائی؟ اسی طرح لعان میں بھی عورت کی گواہی معتبر ہے، عورت 5 گواہیاں دے گی۔ قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے سورہ النور میں کہ جب مرد اور عورت میں بدگمانی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگ جائیں، تو وہاں بھی عورت اکیلی کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ تو اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، کیا ہے؟ ہاں، سورۃ النساء ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے عورتوں کے احکامات بیان کیے ہیں، عورتوں کی حفاظت کے لیے، عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے۔ غیر مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہم نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اپالوجیٹک مسلمان بن جاتے ہیں، شرمندہ، ہاں جی اسلام کے اندر عورتوں کو اتنے حقوق نہیں دیے گئے، اور یہ پابندیاں ہیں، اور فلاں ہیں، اور پردہ ہے، یہ وہ فلاں۔ حالانکہ اگر عورت یہ سوچے تو وہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ نے میرے لیے محافظوں کی ایک لائن قائم کی ہوئی ہے، خاوند کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں۔ تو اس طرح کوئی شرمندگی والا فیکٹر ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، آج کل زیادہ وقت مسلمان کا میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے نا، تو جیسے وہاں مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان جو ہیں، یہ ہم بڑی شدت سے یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان کی بنیادیں کانپ رہی ہیں اپنے اسلام کے اوپر۔ یہ شرمندہ ہے، اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جو قرآن مجید پڑھیں گے، اس کو ترجمہ سے سیکھیں گے، وہ مضبوط اور انشاءاللہ بنیاد پرست مسلمان بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح رضاعی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، اخواتکم، یہ رضاعی عین کے ساتھ، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، وَرَبَائِبُكُمْ، اور ستیلی بیٹیاں۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ستیلی بیٹی۔ اگر آدمی کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو پہلے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اور اس کی 1 یا 2 بیٹی یا بیٹیاں ہوں، اور وہ بھی نکاح میں اس کے ساتھ آ جائیں، تو ایسی بچیوں کو کیا بولتے ہیں قمر بھائی؟ ربیبہ۔ ربائب جمع ہے، وربائبکم، اور ستیلی بیٹیاں، وہ بھی حرام ہے بندے پہ۔ فی حجورکم، یہ عام طور کے طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، چونکہ عام طور پہ وہ ساتھ آ جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ فی حجورکم والی جو قید ہے یہ باعتبار اغلب الاحوال، یعنی عام طور کے طریقے پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر پرورش میں نہ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، پچھلے گھر میں ہوں، صرف ان کی والدہ سے شادی ہوئی ہے، اور ستیلی بیٹیاں اپنی کفالت میں، اپنی حجور میں نہیں ہیں، تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فی حجورکم والی جو قید ہے اور جو پابندی ہے اور جو شرط ہے، یہ عام طور احوال کے طریقے سے، عام احوال کے طریقے سے لگائی گئی ہے۔
کہ عام طور پر وہ پرورش میں بچیاں بھی ماں کے ساتھ آ جاتی ہیں جب نئی جگہ پر اس کا نکاح ہوتا ہے، ورنہ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ آئیں، پیچھے ہوں تو یہ ماں سے بھی شادی کر لے اور ان بیٹیوں سے بھی نہیں، ایسا نہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ستیلی بیٹیاں وہ جو تمہاری پرورش میں ہوں تمہاری عورتوں سے، اللَّاتِی وہ عورتیں دخلتم بہن جن سے تم مل چکے ہو، دخلتم بہن کا مطلب یہ ہے جن سے تم مل چکے ہو، ہم بستری ہو چکی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا ہے، کیا ہوا بھائی؟ نکاح ہوا ہے، کسی عورت سے کسی آدمی کا نکاح ہوا ہے اور وہ عورت بچیوں والی ہے، لیکن آگے رخصتی نہیں ہوئی، پوری طرح میرج کنزیومیٹ نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ان کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ ملے نہیں ہیں آپس میں اور طلاق ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں ان کے، تو پھر یہ بندہ اگر چاہے تو کسی وقت اگر اس کا ادھر اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی مطلب کہ رشتے کی صورت بنتی ہے تو بن سکتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر نہیں ملے ہو تم، نہیں ہم بستری کی ہے تم نے، خلوت نہیں کی ہے تم نے ان عورتوں سے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر ان ستیلی اس عورت کی دوسری بیٹیوں کے بارے میں، کیونکہ ابھی وہ تمہاری بیٹیاں بنی ہی نہیں تھیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اسی طرح تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ بہو، سسر پر بہو کیا ہے؟ حرام ہے، سسر بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، چاہے بیٹا زندہ ہو چاہے بیٹا فوت ہو چکا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بہویں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بیٹے بھی کون سے؟ سگے بیٹے، منہ بولے بیٹے کی بات نہیں ہے، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں پوری صورت آئی ہوئی ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کسی بندے نے ایسے ہی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے اور پھر وہ جوان ہو گیا ہے، پھر اس کی شادی کی ہے لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اگر یہ خواہش مند ہو تو یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ کتنے رشتے ہو گئے بھائی؟ 12، 13واں رشتہ ہے، یہ بھی سسرالی رشتوں کی وجہ سے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم، وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، بین الاختین، دو بہنوں کو بیک وقت، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی سے یہ بھی وضاحت ہے کہ آدمی کو، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی سالیوں کے ساتھ، بیوی کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ زیادہ مذاق وغیرہ کا معاملہ نہ کرے، اور وہ سالیاں جو ہوتی ہیں وہ غیر محرم ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں بھائی؟ محرم ہوتی ہیں، غیر محرم ہوتی ہیں؟ اچھا، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سالی غیر محرم ہے، سالی غیر محرم ہے، اور بے شک وہ چھوٹی ہو بڑی ہو جیسے بھی ہو، سالی جو ہے وہ غیر محرم ہے، اور اس کے ساتھ اگر مسئلہ سن لیں، اگر شوہر نے اس کے ساتھ اس کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا، سالی کو بوسہ دے دیا، سالی کو اس نے شہوت سے ہاتھ لگا دیا اور اس کے دل میں اس وقت کوئی برا خیال آ گیا شوہر کے، تو یہ بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، اپنی بیوی اس پہ۔ پتہ چلا اس مسئلے کا؟ اس مسئلے کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت سواد کے ساتھ، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ یہ بڑے نازک مسائل ہیں، اور آج کل اللہ معاف فرمائے معاشرے میں آپ دیکھیں کتنا فری ہیں لوگ اپنی سالیوں کے ساتھ۔ حالانکہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ سسر ہے، اس نے بھی اپنی بہو کے ساتھ ایک حد تک رہنا ہے، ٹھیک ہے وہ اس کا محرم ہے، اس کے باپ کے درجے میں، لیکن اگر سسر نے شہوت سے، غلط نیت سے، اب یہ سسر جانتا ہے یا اللہ اس کا جانتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہوئے سر پہ یا کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لگایا ہے، اور اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے،
تو ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے دل میں ایسا کوئی برا خیال آیا ہے، یہ میں فتویٰ بتا رہا ہوں، مسئلہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، تفصیلات اس کی آپ اپنے علماء سے پوچھیں، تو سسر کے اس عمل سے وہ جو اس کی بہو ہے وہ اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی اس اللہ کی ان حدوں کو سمجھیں اور احتیاط کریں، بی کیئرفل۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو مگر وہ جو پہلے ہو چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ حرمت مصاہرت۔ اس پہ کئی 100 صفحات کی کتابیں لکھی ہیں علماء نے، لیکن یہ قوم موبائل سے فارغ ہو تو تب۔ اس کے علاوہ کوئی دو ایسی عورتیں بھی کسی ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد سمجھا جائے بالفرض تو اس کا دوسری سے نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ دو عورتیں ہیں بالفرض، دو رشتے ایسے ہیں کہ اگر ان دو رشتوں میں سے ایک کو آپ امیجن کریں کہ یہ مرد ہے تو اس کا دوسری سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی دو عورتیں بھی ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا دو عورتیں ہیں، آپس میں ان کا رشتہ ہے خالہ بھانجی۔ کیا رشتہ ہے آپس میں؟ ایک خالہ ہے ایک بھانجی ہے، یہ ایک وقت میں ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پھوپھی بھتیجی ایک وقت میں ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تفصیلات ہیں کافی زیادہ۔ والمحصنات، یہ 14واں نمبر ہے جی۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ یہ ساری جو محرمات آ رہی ہیں ان کا تعلق وہ پہلا لفظ نہیں تھا جہاں سے سبق شروع ہوا، کون سا؟ حرمت کے ساتھ لگ رہا ہے، توجہ کرو نا۔ حرام کی گئی ہیں تم پر، حرمت علیکم، آگے نمبر ہیں، امہاتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں، رضائی بہنیں، سمجھ آ گئی؟ سب امہاتوں کے اس کے ساتھ حرمت کے ساتھ لگ رہا ہے، اور یہ 14واں رشتہ ہے۔ والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں وہ بھی تم پر حرام۔ ٹھیک ہو گیا؟ محصنات اس کا جو روٹ ہے وہ ہے حصن، ہا صاد نون، اور حصن کہتے ہیں اونچی دیواروں والے قلعے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی دیواروں والے قلعے، اونچی موٹی بڑی دیواروں والا جو قلعہ نہیں ہوتا، قلعے سنے ہوئے، بڑے قلعے ہوتے تھے پرانے، تو اس کو بولتے ہیں حصن۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شادی کو بھی حصن کہا ہے۔ کیا کہا؟ کہ جو عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے گویا وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جاتی ہے، مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہے، وہ محصنات ہے، شادی کے قلعے میں آ چکی ہے اور وہ محفوظ ہے۔ والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں یا خاندوں والی عورتیں، ایک ہی مطلب ہے، وہ بھی تم پر حرام ہیں جی۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا، ہاں مگر یہ کہ ملکت ایمانکم، وہ تمہاری کنیزیں بن کر تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ ملکت ایمانکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کنیزیں، لفظی معنی ہے مالک ہوں، ملکت مالک ہوں، ایمانکم، ایمان ہاتھوں کو کہتے ہیں، کم تمہارے، مالک ہوں ہاتھ تمہارے، مشکل نہیں ہوگے؟ تو مطلب کیا ہے کہ وہ عورتیں اگر تمہاری ملکیت بن کر آ جائیں، تمہاری کنیزیں بن کر آ جائیں تو جنگ میں، تو اب وہ تمہارے لیے کیا ہوں گی؟ حلال ہوں گی۔ 1 مہینہ ان کی عدت ہی سمجھ لیں، اس کے لیے لفظ اور ہے، استبراء بولتے ہیں۔ کیا؟ عام عورت کے لیے تو عدت بولتے ہیں نا، لیکن جنگ میں جو عورت آئے اور اس کو
وہ گرفتار ہو کر آئے تو اس کے لیے 1 مہینے تک انتظار ہوتا ہے، استبراء 1 ماہواری تک۔ اس کو 1 ماہواری آئی، پتہ چل گیا کہ یہ حاملہ نہیں ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ اس کو کسی مسلمان کی کفالت میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کل میں نے کچھ آپ کو کنیزوں کے متعلق بتلایا تھا، یہ اسلام کا خالص رحم والا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی بھلائی، ان کی حفاظت، ان کی ذمہ داری، سب کچھ کس کے ذمہ ہوگا؟ جس کو دی جا رہی ہے اس کے ذمہ ہوگا۔ اس کی تعلیم، تعلم، اس کا خیال اور اس کی تربیت اور اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا، یہ ساری ذمہ، یہ کوئی ظلم نہیں اس کے اوپر کرنا کہ اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے، نہیں، بلکہ اس کی تربیت، خیر خیریت، سارا اس کا، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ اسلام کا احسان ہے یا ظلم ہے؟ اور پھر یہ وہ نہیں ہے، توجہ کرو، کہ کافروں کے ملک میں حملہ کر کے وہاں سے عورتیں پکڑ کے لے آؤ اور جی کنیزیں بنا، نہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، توجہ کریں نا، جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئی ہوئی ہیں۔ یہ خطرناک قسم کی عورتیں ہیں۔ ایسا جائز نہیں ہے کہ مسلمان کسی، عام طور پہ نا جی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے اسلام کے خلاف، اسلام اتنا دیکھو جی ظالم مذہب ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس میں آج تک قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو پکڑو اور کنیزیں بناؤ، نہیں، انا للہ، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ عورتوں کو پکڑو اور کنیزیں بناؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ علاقوں پر حملہ کرو اور وہاں سے مردوں کو گرفتار کرو اور عورتوں کو جو ہے وہ بانیاں اور کنیزیں بنا کے لے آؤ؟ مسئلہ آپ سمجھیں۔ اس وقت اسلام پر، قرآن پر، نبی علیہ السلام پر بڑے لوگ وار کر رہے ہیں، اور مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قرآن نہیں سمجھا ہوا ہے، وہ چپ کر جاتا ہے، فوراً اپالوجیٹک مسلم بن جاتا ہے، شرمندہ مسلمان بن جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے کہ اب میں کیا کہوں۔ اس کو بتائیں کہ 3 قسم کے غلامی کا سسٹم چل رہا تھا، ایک نسل در نسل، اسلام نے اس کو وہ کنسیپٹ ہی ختم کیا، سارے آزاد، نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے آزاد، کوئی غلام، کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے، ایک نسلی غلام کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کسی کو گرفتار کر کے، اغوا کر کے غلام بنانا، یہ بھی ختم۔ اور رہ گئی تیسری کیٹیگری، جو لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر ان میں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو کیا وہ ساری 16 سال کی، 17 سال کی، 18 20 سال کی عورتیں ہوں گی؟ نہیں، بڑی عمر کے بھی ہوں گی، ان میں بیمار بھی ہوں گی، ان میں بوڑھی بھی ہوں گی، اور پھر ان کے لیے کتنی گنجائشیں، فدیہ لے کے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہ نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ بلکہ اللہ کی طرف سے سخت میسج آیا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ سورۃ انفال ہے، پڑھ کے دیکھیں، 10واں پارہ ہے کہ نبی کے یہ شایان شان نہیں تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ، چلیں کوئی بات نہیں، معاف کیا میں نے، اب یہ فدیہ حلال ہے، کھاؤ۔ تو اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں اس وقت آزادی ہے، آزادی تو علماء کہتے ہیں، اور سمجھدار لوگوں کا یہ کہنا ہے، دانشوروں کا، یہ آزادی کہ کوئی غلام کسی کا نہیں ہوگا، یہ اسلام کی بدولت ہے۔ اور پھر اسی عورت کو، وہ جو کنیز اور غلام بن کے آئی تھی، آپ اندازہ رکھیں، اس کو سنبھالنا اور قابو کرنا آسان ہوگا؟ ایک گھر میں اس کو رکھنا، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے کنیز پکڑ کے لائیں، میری طرف توجہ کریں بھائی، کنیز پکڑ کے لائے ہیں میدان جنگ سے اور لا کے جناب اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا ہے اس کو، یا کچن میں لیں جی میڈم صاحبہ کھانا پکائیں، چائے بنا کے لائیں، اس کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا، یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ جس سے ہر وقت جان کا خطرہ ہو کہ کہیں ذبح ہی نہ کر دے سوتے ہوئے، وہ تو جنگی قیدی ہے۔ تو بھائیو، یہ اسلام نے بہت بڑا بھلا کیا ہے، اسلام پہ شرمندہ نہیں ہو۔ تو مالکت ایمانکم، اور پھر اسی عورت کا اگر بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ میراث میں بھی حقدار ہے، اب وہ میراث میں بھی حقدار ہے، خاوند فوت ہوتا گیا، وہ آزاد ہے، ام ولد اس کو کہا جاتا ہے، پھر وہ باندھی نہیں رہے گی۔ اگر مجاہد کا بیٹا پیدا ہو گیا، اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے، توجہ کریں، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لائن لگی ہوئی ہو قیدیوں کی، قیدی عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہو اور کہا جائے ہاں بھائی جو تمہیں اچھی لگتی ہے لے لو، نہیں،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو مناسب سمجھتے تھے، امیر المجاہدین جو مناسب سمجھے گا وہ اس کو دے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے نا، یہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی تھی؟ سردار کی بیٹی تھی۔ اور جب تقسیم کی باری آئی، ایک جنگ میں گرفتار ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ایک صحابی کے لیے کہا کہ یہ ان کے نکاح میں جائیں گی، ان کو دے دیا، حضرت صفیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جویریہ سچ کون؟ ہاں جی، ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی تھی، ثابت بن قیس کے حصے میں، وہ وہاں سے کوئی معاملہ کر کے آئی تھیں۔ اسی طرح حضرت صفیہ کا بھی معاملہ ہوا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور صحابی کے پاس بھیجا۔ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھیں اور بڑی شان والی خاتون تھیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا مجبور کیا کہ یہ آپ کے مناسب ہیں، حضرت صفیہ آپ کے مناسب ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، یہ آپ کے نکاح میں ہونا زیادہ بہتر ہے بجائے اس مجاہد کے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تجویز پر ان کو آزاد کیا اور نکاح کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تفصیلات ختم ہونے والی نہیں، صرف اتنی بات بتلانی ہے کہ اسلام اور جو مسلمان ہیں ان کو اپنے دین پر اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے، کسی کے اعتراضات سے اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ والمحصنات، شادی شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں، الا مگر وہ کہ جو کنیزیں بن کر تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اچھا جی، 14 احکامات اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے، 14 احکامات نہیں، مطلب کہ 14 عورتوں کے حرام ہونے کا واضح بتلا دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تم پر، فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مطلب یہی ہے، کتاب اللہ علیکم فرض اللہ علیکم، اللہ کی یہ لکھت ہے تم پر، اس میں کوئی خامیاں نہ نکالنا کہ اس سے کیوں رشتہ حرام کیا اور اس سے کیوں اور اس سے کیا مسئلہ تھا اور یہ وہ نہیں کرنا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، لیں جی ان 14 کے علاوہ دنیا جہان کی عورتیں تمہارے لیے جائز اور حلال۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ان کے علاوہ ہیں، ان 14 مذکور کے۔ وراء ذالکم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جی، کس طرح حلال ہوں گی؟ حلال اس طرح ہوں گی، ان تبتغوا باموالکم، کہ حاصل کرو تم انہیں، ان عورتوں کو حاصل کرو، نکاح میں لاؤ۔ تبتغوا کیسے لاؤ؟ مفت میں اٹھا کے لے آؤ نہیں، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، مہر دے کر، حق مہر دے کے ان کو لانا ہے۔ آگے جی نکاح کا مقصد بتایا، فرمایا محسنین، بشرطے کہ مقصد کیا ہو ان مردوں کا نکاح میں لانے سے، مقصد کیا ہو؟ محسنین، یہ پاک دامنی حاصل کرنے والے ہوں۔ محسنین، نکاح کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہو، وقتی شہوت رانی نہ ہو، شیعوں والا متع وغیرہ نہ ہو، بلکہ ایک دائمی پاکیزگی حاصل کرنا مقصد ہو۔ غیر مصافحین، صاف رد ہے، غیر مصافحین نہ ہو بے حیائی کرنے والے، چھپی یاریاں لگانے والے نہ ہوں، بلکہ نکاح ایک دائمی معاہدہ ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جس کو موت تک نبھانے کا عہد کیا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی۔ نکاح کے کیا مقاصد ہیں؟ ایک مضبوط خاندان اس کا قیام ہو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت ہو، اور انسانی نسل کی بقا ہو۔ اور یہ صحیح نکاح میں ہو سکتے ہیں، کسی اور ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہو سکتے، متع وغیرہ جو بے حیائی ہے۔ ایک ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین بشرطے کے پاک دامنی حاصل کرنا ہو، غیر مصافحین نہ ہو بے حیائی کرنے والے،
سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ بے حیائی کرنا، وقتی شہوت پورا کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ مستقل پاک دامنی حاصل کرنا ذریعہ ہو۔ آگے جائیں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فما، یہ ما جو ہے نا یہ من کے معنی میں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ ما اگر ما کے معنی میں لینا ہے تو پھر مراد ہوگا ما سے مہر، پس وہ مہر استمتعتم بہ، کہ تم اس مہر کے بدلے میں ان سے فائدہ حاصل کرو۔ ماں کا مطلب مہر بھی ہو سکتا ہے، یا عربی زبان میں ماں اور من دونوں بھائیوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ماں من کے معنی میں، من ماں کے معنی میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ماں من کے میننگ میں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر معنی ہوگا پس وہ عورتیں، پس وہ عورتیں کہ استمتعتم بہ، پس وہ عورتیں کہ لطف اندوز ہو تم ان سے، منہن ان عورتوں میں سے، پس وہ مہر کہ نفع اٹھاؤ تم اس مہر کے بدلے میں، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، پس دے دو تم ان عورتوں کو ان کے مہر فریضہ مقرر۔ سمجھ آ گئی؟ حق مہر ان عورتوں کو دے دو، عورتوں کو ان کے حقوق، ان کا خرچہ پوری طرح ادا کرو۔ واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ نکاح میں خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت پر، بچی کے خاندان پر، بچی کے والدین پر نہیں ہے۔ مرد کی غیرت کو اللہ نے للکارا ہے یہاں پہ۔ مرد ہو، اچھے مرد ہو، ایک چارپائی بھی نہیں بنا سکتے ہو، مرد بنے ہوئے ہو، کس چیز کے تم مرد ہو؟ تو جہیز کی رسم کا یہاں پر علماء نے رد کیا۔ یہ جو خالص ہندوانہ رسم ہمارے معاشرے میں ایک پلیگ کی طرح آ گئی ہوئی ہے، ایک طاعون، ناسور اور کینسر کی شکل میں آ گئی ہے، تو اور اس کا بڑا نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ کتنے رشتے تاخیر کا باعث شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیچاری غریب خاندانوں میں کتنی مائیں ہوتی ہیں بیچاری، جن کی کوئی حالت نہیں ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ بچیوں کے جہیز تیار کر سکیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر جو ہے ان کی وہ زیادہ ہونے لگتی ہے، اور بے شمار مسائل جو ہیں معاشرے کے وہ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اسلام میں جہیز وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک غلط قسم کی بات آپ نے سنی ہوئی ہوگی یا نہیں کہ جہیز فاطمی، سنا ہوا آپ نے؟ فاطمی جہیز، فاطمی جہیز، جی نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو کیا دیا تھا؟ جی جہیز دیا تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1 روپے کا بھی جہیز حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا نبی علیہ السلام نے، چارپائی دی، مصلی دیا، لوٹا دیا، برتن ایک دیا، وہ نبی علیہ السلام نے وہ پیسے نبی علیہ السلام کو حضرت علی خود دے کر گئے تھے۔ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی تھی، اور کس نے خریدی تھی؟ حضرت عثمان نے ڈبل پیسے دے کے خریدی تھی کہ علی کی شادی ہے، بھائی علی کی، سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اور یہ اس لیے زرہ، اور پھر بعد میں وہ زرہ بھی حضرت عثمان نے علی کو واپس گفٹ میں دے دی تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت فاطمہ کے والد بھی تھے اور حضرت علی کے سرپرست بھی تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیچ کر وہ پیسے لا کے نبی علیہ السلام کو دیے، اور نبی علیہ السلام نے وہ کچھ مطلب کہ سامان تھوڑا سا بنا کے وہ حضرت فاطمہ کے گھر بھیج دیا، حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔ تو یہ لوگوں نے اس کو جہیز فاطمی بنا دیا، کوئی جہیز فاطمی وغیرہ نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خرچہ کیا تھا سارا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ عورتیں کہ لطف اندوز ہو تم اس مہر کے ساتھ ان عورتوں سے، پس دے دو تم ان کو ان کے مہر مقرر۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما ترازیتم، اس کمی بیشی میں، فیما کا مطلب ہے اس کمی بیشی میں، ترازیتم بہ، جس پر تم آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہو، سمجھوتا کر لیا ہے تم نے۔ شادی کے بعد اگر میاں بیوی دونوں کسی ایک عدد پر کیا ہو جاتے ہیں،
راضی ہو جاتے ہیں. مہر میں کچھ کمی کرنے پر بیوی اگر رضامند ہے تو ٹھیک ہے. سمجھ آئی بھائی؟ کمی ہو سکتی ہے. بیوی بالکل چھوڑتی ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے، لیکن مرد اس کو اپنے طور پر کم نہیں کر سکتا کہ ادھر لوگوں میں نام کے لیے جی 5 لاکھ مہر دیں گے اور بعد میں کہے جی میرے کو 5,000 بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپس میں رضامندی ضروری ہے، وہ عورت کا حق ہے. ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس کمی بیشی میں جس پر تم آپس میں سمجھوتا کر لو مقرر کرنے کے بعد. بے شک اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی طاقت نہ رکھ، اور جو کوئی نہ رکھے. ویسے تو یستطع کا مطلب بھی طاقت ہے، استطاعت، اور آگے طولن کا مطلب بھی طاقت ہے. تو جب کسی جگہ پہ 2 لفظ ایک ہی مطلب کے آ جائے نا، کیا بتا رہا ہوں، 2 لفظ ایک مطلب کیا، ایک ہی ترجمے والے 2 لفظ آ جائیں تو ایک جگہ پہ ترجمہ کرتے ہوئے کچھ ترجمہ وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، میں نے پہلے کا کیا معنی کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ رکھے. آپ کہیں گے غلط ترجمہ کیا ہے. یستطیع کا مطلب ہوتا ہے طاقت نہ رکھے. ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان لی، لیکن آگے پھر کیا لکھا ہے، منکم، تم میں سے، طولن، طاقت. تو بھائی عربی میں ایسے 2 لفظوں کا ترجمہ کرتے ہوئے نا، اردو زبان میں ایسا کہ ایک جگہ سے کچھ ترجمے کے الفاظ نکال لیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے سے کیا نکالا، طاقت نکالا، اور جو کیا ترجمہ کیا، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں سے طولن، طاقت. اب آسان ہو گیا نا. اس طریقہ ترجمہ کو کہتے ہیں تجریدی ترجمہ. ایک جگہ سے ترجمے کے کچھ اجزاء نکالیں، دوسری جگہ پہ پورے کیے ہیں، جیسے آپ کی مرضی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں سے طاقت کے، نکاح کرے وہ المحسنات، شریف خاندانی عورتوں سے. دیکھیں بھائی، محسنات 3 دفعہ آیا ہوا ہے اس پہلے صفحے پہ. کتنی دفعہ آیا ہوا ہے؟ ہاں جی. تو گویا یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے 3 قلعے ہیں. کتنے قلعے ہیں؟ عورت کے لیے 3 قلعے ہیں. ایک تو اوپر والا محسنات تھا، اس کا کیا مطلب تھا، شادی شدہ عورت. یہ دوسری دفعہ محسنات آیا ہے. اور جو کوئی نہ رکھے تم میں سے طاقت، کس بات کی، کہ وہ نکاح کرے. یہاں المحسنات کا کیا مطلب ہوگا، شادی شدہ عورتوں سے طاقت نہ رکھے نکاح کرنے، وہ تو ہیں ہی حرام. یہاں المحسنات کا مطلب ہے آزاد خاندانی عورتیں، آزاد خاندانی شریف مسلمان عورتیں، مومنات بھی ہے نا آگے. دوسرے المحسنات کا کیا مطلب ہے ابو بکر بھائی؟ بولیں جی، شاباش. خاندانی شرافت والی معزز مسلمان عورتوں سے، جو آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اوپر گزر گیا پہلی آیت میں. تو پھر وہ ان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر وہ ان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں. مومن کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ کب ہے کہ جب آزاد خاندانی عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے، غریب ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، رشتہ کوئی فوری میسر نہیں ہے، اور اس کو خطرہ ہے کہ میں کہیں کسی گناہ میں، حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ حقوق زیادہ ہوتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اخراجات اور اس کے نان نفقہ، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، جبکہ کنیز اور باندی جو ہے اس کا مہر ہاف ہے، مہر آدھا ہے، اس کے خرچے آدھے ہیں، معاملات آدھے ہیں. تو اس لیے اگر کسی بندے کو گناہ کا خطرہ ہے تو وہ اپنی باندیوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر کسی باندی سے نکاح کر لیں. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی شوقیہ نہیں ہے. ہاں جی، وہ جو مجاہدین جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، کیا ان کی کوئی بیویاں بچے خاندان کوئی نہیں تھے؟ وہ فارغ تھے، ان کی اولادیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بھرے ہوئے خاندان، سب کچھ تھا. یہ تو ان کے ذمہ سپرد کی جاتی تھی.
یہ رکھو، یہ آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے، اس کو ساری تربیت آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ تم میں سے آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح کی، مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے تو پھر وہ ان سے نکاح کر لے جو تمہارے ہاتھ میں کنیزیں ہیں ملکیت میں۔ اور یہاں مومن بانیوں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ ان سے یہ نہیں کہ آپ کہیں مجھے پورے قرآن مجھے سورۃ آل عمران کا خلاصہ سناؤ تب میں تمہیں مومن مانوں گا، یا سورۃ البقرہ کا مجھے تفصیلی خلاصہ، نہیں، بس سرسری سا ایمان، ہلکا پھلکا ٹیسٹ ان سے لے لو۔ اللہ کو تمہارے ایمان کا بھی پتہ ہے، واللہ اعلم بایمانکم۔ اگر وہ کہہ دیں کہ مختصر تمہیں ایمان کا بتلائیں اور ایمان کی گواہی دیں تو ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت لائی گئی، وہ گونگی تھی، کیا تھی؟ اور اس کا مسئلہ تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ایک بندہ اس کو لے کر آیا کہ نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ اس کا پتہ نہیں چل رہا مسلمان ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بس اس نے کہا اللہ نے پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ تو نبی علیہ السلام نے بس اتنا ایک ہی سوال، آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والی ہے۔ سرسری ایمان کا ذکر کافی ہے۔ یہ سمجھ آیا آپ کو بھائی؟ آگے جائیں۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ وہ ٹھیک ہے غلام یا کنیز ہے اور تم آزاد ہو، لیکن سب کے سب تم کلکم اولاد آدم و حوا۔ تفسیر مدارک نے یہاں پہ یہ لکھا بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو، یعنی سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، توجہ بھائی، بس جب فانکحوہن، پس نکاح کرو تم ان عورتوں سے، باذن اہلہن، ان کے اہل و عیال کی اجازت سے۔ دیکھ لو، پس نکاح کرو تم ان سے باذن اہلہن، ان کے اہل و عیال کی اجازت سے۔ اگر وہ باندیاں ہیں، کسی کی باندیاں ہیں تو ان کے مالک کی اجازت ہوگی، تو باندیوں سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو۔ ویسے بھی نکاح کرنا ہے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر بنا ہوا ہے نا، بھاگ کے نکاح کر لینا، کورٹ میرج کر لینا، کیا کر لینا بھائی؟ ہاں، کورٹ میرج اور لو میرج اور پتہ نہیں کیا سے کیا تماشے، تو یہ بالکل اسلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ فانکحوہن، نکاح کرو تم ان کے ساتھ، باذن اہلہن، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو تم ان کو ان کے مہر، اجورہن، معروف طریقے سے، محسنات، یہاں تیسرا محسنات آ گیا اس صفحے پہ۔ مقصد ان کو پاک دامن بنانا ہو۔ مقصد کیا ہو بھائی نکاح کا؟ ہاں جی، پاک دامن بنانا ہو، غیر مصافحات، نہ بدکارہ، نہ ہوں وہ بدکارہ، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہوں وہ چھپی دوستیاں بنانے والی، نہ ہوں وہ۔ تو عورت کے لیے 3 قلعے اس پہلے صفحے پہ بیان کیے گئے، ایک شادی، ایک خاندان بھی عورت کے لیے ایک قلعہ ہے، حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی۔ چھپی دوستیوں سے منع کیا گیا، کتنے صاف لفظ ہیں، ولا متخذات اخدان۔ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے، چھپی دوستیاں نہیں۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے، اور اب تو یہ فیشن ہے، نکاح لیٹ کرتے ہیں، نکاح سے پہلے 6 مہینے سال انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ اب جناب وہ جو انگیجمنٹ ہے، منگنی، اس میں سب چلتا ہے، اس میں چکر بھی لگ رہے ہیں، اس میں ڈنر بھی ہو رہے ہیں، اس میں دوستیاں بھی ہو رہی ہیں، آنا جانا بھی ہے، رابطے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ بالکل حرام ہے منگنی، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انگیجمنٹ کی، منگنی کی اسلام میں بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہاں کہتے ہیں نہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہاں جی، ایک دوسرے کو نا سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے 5-6 مہینے چاہیے، یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لے۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ولا متخذات اخدان،
اور نہ ہوں چھپی دوستیاں لگانے والی. فَإِذَا أُحْصِنَّا، پس جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں. باندیوں کا ذکر ہے. اگر باندی سے نکاح کر لیا اور باندی نے کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا، بس اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر آدھی وہ سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے. فَعَلَيْهِنَّ، پس ان کے اوپر نصف آدھی ہے، ما وہ سزا علی المحصنات جو کس پر ہوتی ہے؟ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. یہ المحصنات اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آزاد. آزاد اس کا مطلب آزاد ہے. چلیں آگے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ ان قلعوں کی حفاظت کرے. ایک تو وہ شادی شدہ ہے، یہ سمجھے کہ میں قلعہ میں ہوں. پھر ایک خاندان والی ہے، خاندان کو بھی اپنے لیے کیا سمجھے؟ قلعہ سمجھے. ماں باپ کی پابندیوں کو اپنے لیے کرفیو نہ سمجھے. یہ بڑا مسئلہ ہے. بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ماں باپ، یہ بھائی، انہوں نے ہمارے اوپر کیا لگایا ہوا ہے؟ کرفیو لگایا ہوا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں. کیا ہونا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، اللہ ہدایت دے. کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ ارتکاب کریں کسی بے حیائی کا، تو ان کے اوپر آدھی وہ سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. آزاد عورت کنواری بدکاری کرے تو اس کو کتنے کوڑے لگتے ہیں بھائی؟ 100. اور اگر باندی کر لے تو اس کو 50. ٹھیک ہو گیا، سامنے لکھا ہے. فَعَلَيْهِنَّ، پس اس باندی کے اوپر آدھی ہوگی وہ سزا جو آزاد پر ہوتی ہے. ذالکہ کا مطلب ہے یہ کنیزوں سے نکاح کرنا. ذالکہ یہ کنیز اوپر ذکر ہوا نا. اگر تم آزاد سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو باندیوں سے کر لو. اب ذالکہ کا اشارہ اسی بات کا. ذالکہ یہ کنیزوں سے نکاح کرنا، یہ اس عورت کے، یہ اس مرد کے لیے ہے جو خشیہ ڈرتا ہو العنت الزنا. العنت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ الزنا. تفسیر مدارک. یہ کنیزوں سے نکاح کرنا یہ اس کے لیے ہے جو زنا بدکاری سے ڈرتا ہو تم میں سے. اور ہاں اگر صبر کر لو تو بہت بہتر ہے کہ آزاد سے شادی کرو، اور بچہ بھی تمہارا کس عورت سے ہو؟ آزاد سے ہو. نہیں تو باندی کے بچے کا اس پر ایک ٹھپا تو لگے گا. لِأَنَّ فِيهِ إِرْقَاقُ الْوَلَدِ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو تو یہ بہتر ہے، اور اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے. اب اللہ تعالیٰ نا جی ان اگلی آیات میں دو آیتوں میں ان احکامات، گزشتہ احکامات کو ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے لیے زیادتی نہ سمجھنا. اللہ تمہارے لیے بڑے بھلے چاہتا ہے. تمہیں نہیں پتہ ان احکامات میں تمہارے لیے کتنی بھلائی ہے. چلیں بھائی، اللہ چاہتے ہیں یرید اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیں. لیبین لکم، تمہیں واضح واضح احکامات سنا دیں. ویہدیکم، اور تمہیں لے آئیں. ویہدیکم، اور تمہیں لے آئیں، تمہاری رہنمائی کریں، لے آئیں. ایک ہی بات ہے بھائی، میں کوشش کرتا ہوں آسان ترجمہ جو آپ کو سمجھ آئے. ویہدیکم، اور تمہیں لے آئیں. سنن کا مطلب ہوتا ہے طریقے، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ. اور تمہیں لے آئیں سابقہ نیک لوگوں کے طریقوں پر. سنن الذین من قبلکم، من قبلکم سابقہ، تم سے پہلے والے. سنن طریقے، الذین ان لوگوں کے جو اچھے نیک لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان نیک لوگوں کے رستے پر لے آئے اور تم پر مہربانی فرمائے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے. اور اللہ چاہتے ہیں واللہ یریدو، کیا مطلب ہے بھائی؟ اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر مہربانی فرمائیں. اور چاہتے ہیں وہ لوگ، ایک تو اللہ ہیں جو تمہارے لیے آسانی، سکون، راحت چاہتے ہیں، اور دوسری طرف چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی. بے حیا قسم کے لوگ، آزادی مارچ والے، بے حیائی مارچ والے، میرا جسم میری مرضی والے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم، اس کا روح المعانی نے یہ معنی کیا ہے تمیلوا میلا عظیما تزنوا کما یزنون، کہ تم بھی ان کی طرح زناکار ہو جاؤ. شہوت پرست لوگ، یتبعون الشہوات، بے حیائی کے دل دادا لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلو، کہ تم ہٹ جاؤ. لفظی معنی اگر کرنا ہے آپ نے،
ان تمیلو کہ تم ہٹ جاؤ، میلن عظیما بہت زیادہ ہٹنا، سیدھے راستے سے دور ہٹ جاؤ۔ اور روح المعانی بڑی تفسیر ہے ہماری، کیا معنی کیا اس کا؟ تمیلو میلن عظیما کا کیا مطلب بتایا؟ تزنو کما یزنون، جس طرح انہوں نے وہ بے حیا بنے ہیں تم بھی، جیسے انہوں نے اپنا خاندانی سسٹم تباہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی خاندانی سسٹم کیا ہو؟ خراب ہو، تباہ ہو۔ اور آج اسی خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں لاکھوں ڈرامے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اور جو عوام ہے ہماری بیچاری، خاص طور پر بیچاری خواتین ہیں، مرد چلو پھر بھی کام کاج کے لیے نکل گئے، دن کو سارا دن کام کاج کیا، تھکے ہارے رات کو آئے سو گئے، لیکن یہ خواتین کے طبقے پر یہ میڈیا کی زیادہ محنت ہے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ سچی بات ہے۔ ان کو جناب وہ ڈراموں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی شکل میں خاندان کو تباہ کرنے کا، اور ماں باپ اور بہن بھائی ان کی سمجھو کہ شکنجے سے نکلنے کے، اور پورے ان کو طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ گھر سے بھاگنا اس طرح ہے، اس طرح سامان اٹھانا ہے، کورٹ میں اس طرح جانا ہے، وکیل اس طرح کرنا ہے، فیس اس طرح دینی ہے، یہ وہ الی آخر آخر تک یہ ساری فری ٹیوشن دی جا رہی ہے ڈراموں کے ذریعے۔ اللہ ہدایت دے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ مقرر کیے جاتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلے، اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، جب کہ اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی ہو، اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی ہو، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور، ضعیفہ، عاجز۔ آگے 11واں حکم ہے بھائی، آگے یہ کیا ہے بھائی؟ سوا بتی والا فاطمی حق مہر، یہ کیا ہوتا ہے سوا بتی والا؟ ہم نے تو نہیں سنا سوا بتی کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ کوئی سوا بتی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، جاہلوں والے الفاظ ہیں، جاہلوں والی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، وہی دے کر گئے تھے پیسے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے پیسوں سے کچھ ضروری سامان تیار کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اور مذاق اور سنجیدگی میں جی اس میں یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر عورت نے نکاح کر لیا، توجہ کریں مسئلہ سمجھ لیں، اگر کسی عورت نے ایسی جگہ پہ نکاح کر لیا ہے کہ جو بالکل مطلب کہ اس خاندان کے برابر کا نہیں ہے، یا جس میں اس خاندان کی انتہائی بے عزتی ہے، اگر بچی نے کسی ایسے کا نکاح کر لیا تو ولی کو اجازت ہے نکاح توڑنے کی، بس نکاح کو منسوخ کرنے کی ولی کو اجازت ہے۔ ورنہ اگر ولی راضی ہو جائے اور انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ نافذ ہو جاتا ہے۔ جی، ولی کا اختیار بہرحال رہتا ہے۔ 11واں حکم ہے بھائی اصلاح المعاملات۔ کل کتنے احکامات تھے؟ 16، اور ہر حکم کی روح کیا ہے؟ ظلم نہ کرو۔ اب پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ کھاؤ، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، نہ ہڑپ کرو، اموالکم، اپنے مال۔ اپنے مال کیا مطلب؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے مال، کل میں نے بتا دیا، اپنے بھائیوں کے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے۔ اچھا جی، کوئی بھی ناجائز طریقہ ہو، صرف رشوت نہیں بلکہ پیچھے وراثت کا ذکر ہوا ہے۔ اگر کوئی کسی کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ جبکہ قرآن منع کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس میں جتنے ناجائز طریقوں سے مال کمایا جاتا ہے، رشوت ہے، اور دھوکہ ہے، اور کام چوری ہے، اور مطلب کہ اپنے مالک کی، باس کی اجازت کے بغیر 2 نمبری ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیوٹی کے دوران اپنے ذاتی کام کرنا ہے، یعنی یہ پوری ایک تفصیل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کے حرام سے منع کیا گیا۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے۔ جی، اگر کسی جگہ پہ آپ کی جاب لگی ہوئی ہے، آپ ملازمت کر رہے ہیں، اور آپ کی جاب کا ایک ٹائم ہے،
مثال کے طور پہ 9 to 5 ہے، 9 بجے سے 5 بجے تک ہے، تو آپ نے پورا ٹائم جاب کرنی ہے، اور ان کے فائدے کے جو کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے آپ کی۔ لیکن اگر اس میں آپ کی اپنے باس سے، مالک سے کمٹمنٹ ہے اور ان کی طرف سے اجازت ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کی چھٹی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنے کام کاج آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں اس ٹائم کے دوران اپنے ذاتی کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اجازت اگر لے لینی چاہیے اگر ایسا کرنا ہو، اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے، اور اگر ناجائز طریقے سے مال کمایا تو وہ سارا جائے گا، دوائیوں میں نکلے گا، چوری ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، بیماریاں آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ کہ ہو وہ تجارت آپس میں باہم رضامندی سے، ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، ایک مطلب یہ ہے کوئی ایسا گناہ نہ کرو جس کے اس سزا میں بندے کو قتل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی شدہ کا زنا کرنا، ولا تقتلوا انفسکم۔ اسی طرح مسلمان کا الیاذ باللہ مرتد ہو جانا، اور اس کی وجہ سے بھی سزا کس کی ہے؟ قتل ہے نا۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ اپوسٹیٹ کی سزا کیا ہے؟ ہاں، واجب القتل ہے وہ۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جس نے کیے یہ کام، جو پیچھے گزر گئے ہیں، جس نے کیے یہ کام عدوانا زیادتی سے، وظلما اور ظلم کر کے۔ عدوان حقوق العباد میں زیادتی کی، ظلم حقوق اللہ میں زیادتی کی، تو ان قریب ہم اسے جھونک دیں گے آگ میں۔ اللہ اکبر! یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے بھائی توجہ کرو، یہ جو احکامات پیچھے پڑے ہیں، اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ہم اللہ کرے ہم قرآن سے اثر لینے والے بندے ہیں۔ آج تک ہم نے قرآن کو صرف اس لیے شاید پڑھا کہ ہمیں ترجمہ آ جائے اور آسان ترجمہ آ جائے اور ہمیں تشریح پتہ چل جائے اور یہ ہو جائے۔ اللہ کرے ایک قرآن ہم ایسا بھی پڑھیں جو قرآن سیدھا ہمارے دل پہ لگے اور ہم اس کے نتیجے میں عمل کرنے والے بندے اور سچے مسلمان بنے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا زیادتی اور ظلم سے۔ اوپر خودکشی کا ذکر ہوا ہے بھائی، وہ بہت حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے خودکشی کی، جس طریقے سے اس نے خودکشی کی، ہمیشہ اس کو جہنم میں وہی سزا ملے گی۔ آج کل جذباتی پن جو ہے نا وہ بڑا عام ہے بچوں بچیوں میں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کوئی ایسا اقدام کر لیتے ہیں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا اقدام کرنے سے پہلے بندہ 1000 بار سوچے۔ دنیا کی تکلیفیں آخر ختم ہو جائیں گی، لیکن جہنم کی تکلیف جو ہے نا ختم نہیں ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ان میں سے کوئی زیادتی اور ظلم کر کے، ان قریب ہم اسے داخل کریں گے، جھونک دیں گے۔ انداز بڑا سخت ہے آگ میں، اور یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، اللہ پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی جو خودکشی سے، جو مسلمان مرد عورت خودکشی کر بیٹھیں دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے وہ بالکل مسلمان ہیں، دعائے مغفرت بھی جائز ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ ان کا جنازہ بھی جائز پڑھا جاتا ہے، ان کا جنازہ صرف لوگوں کو تنبیہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نامور نیک لوگ جو ہیں، علاقے کے بڑے نیک لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ اس جنازے میں شامل نہ ہوں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہو گیا یا کوئی، نہ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس سے گناہ ہی ہوا ہے، دوسرے مسلمان اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ یار نیک لوگ میرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گے پھر۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا، بشارت ہے، پچھلی آیت میں ڈراوا ہے نا، اگر میری ان احکامات کی خلاف ورزی کی تو جہنم میں داخل کروں گا، اور اگر مان لیے تو جنت میں داخل کروں گا۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، کبائر ما تنہون، کبائرہ، کبیرہ گناہ سمجھ آئیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی کبیرہ گناہ، یار پتہ نہیں کبیرہ کون سے ہوتے ہیں۔ او بھائی یہ جو پیچھے 9 احکامات 11 احکامات گزر گئے ہیں، ان کی مخالفت کیا ہے بھائی؟ اونچا بولو، یہ کبیرہ گناہ یہی ہے نا۔ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے،
یتیم بچیوں سے زیادتی کرنا کبیرہ گناہ ہے، عورتوں کو مہر نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، سمجھ آ گئی؟ میراث صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، چھپی دوستیاں کبیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ سب سمجھ گئے ہو بھائی۔ ان تجتنبوا کبا، پھر ہم چھٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تجتنبوا، ہاں جی بٹ صاحب، ان تجتنبوا یہی ہے نا، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچو گے کبیرہ گناہوں سے، ٹھیک ہو گیا بھائی، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، تو مٹا دیں گے ہم تم سے تمہارے گناہ صغیرہ، اس سیئات سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بڑی عزت کی جگہ جنت میں۔ آگے بھائی 12واں حکم ہے۔ 12ویں حکم کا خلاصہ یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ مرد عورتوں سے حسد نہ کرے، عورتیں مردوں سے حسد نہ کریں، یہ سمجھ آئی؟ عورتیں حسد نہ کریں کہ اگر ہم بھی مرد ہوتی تو میراث میں ڈبل حصہ ملتا، نہ حسد نہ کریں۔ مرد عورتوں سے حسد نہ کریں کسی وجہ سے۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، کسی کا بڑا گھر دیکھا، کسی کے پاس کوئی راحت والی کوئی چیز دیکھی تو اس سے حسد ظلم ہے۔ حسد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ بات اپنے دل میں رکھیں کہ جو نعمت مجھے نہیں ملی اس میں میرے لیے بہت خیر ہے، اس میں میرے لیے اللہ نے بہت خیر رکھی ہے۔ اگر مجھے کوئی زیادہ اچھی شکل نہیں ملی تو اس میں مجھے اللہ نے میرے لیے بہت خیر رکھی ہے۔ کیا پتہ اگر میری شکل زیادہ حسین ہوتی تو میں کسی اور بری لائن میں چلا جاتا، قرآن کے مجلس میں آ کے نہ بیٹھتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر میں زیادہ مالدار ہوتا، بہت زیادہ مالدار ہوتا تو پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ میں دنیا کی خاطر دھکے کھا رہا ہوتا، ذلیل ہو رہا ہوتا۔ ہر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بیوی دی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے، جو مجھے خامن دیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے، جس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ خاندان میرے لیے بہتر ہے۔ اگر میں گاؤں میں ہوں تو گاؤں بہتر ہے، میں شہر میں ہوں تو شہر بہتر ہے، اگر میں کسی سوسائٹی میں ہوں تو وہ بہتر ہے، اگر میں پنجابی ہوں وہ بہتر ہے، پاکستانی ہوں وہ بہتر ہے۔ حسد نہ کریں، ہر حال میں الحمدللہ پڑھے بندہ اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فضیلت کی تمنا نہ کرو، بلکہ جو اصل چیز ہے علم اور نیکی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ ٹریک ہے، جتنا کوئی دوڑ سکتا ہے دوڑے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو تم ان فضائل کی، ماں کا مطلب اب بولو نا بھائی، اور نہ تمنا کیا کرو ان فضائل کی جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، ان فضائل کے ساتھ بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اعمال۔ اس للرجال نصیب ان کا مطلب اعمال کے متعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو مرد کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو عورتیں کمائیں، مرد اپنی کمائی کریں اور عورتیں اپنی کمائی کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فضائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فضائل، اس کو ہم دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فضائل وہبیہ، ایک ہوتے ہیں فضائل کسبیہ۔ اب اسکول کالج والے کہیں گے یہ کیا شروع ہو گیا وہبیہ کسبیہ؟ ہم جاتے ہیں بھائی، ہاں نہیں آپ نہ جاؤ۔ فضائل وہبیہ وہ فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کی ہوئے ہیں، جن میں بندے کا اختیار نہیں، مرد ہونا، عورت ہونا، حسین ہونا، بدصورت ہونا، بڑا قد ہونا، چھوٹا قد ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ فضائل وہبیہ جو عطا شدہ فضائل ہیں جن میں بندے کا بس نہیں چلتا، اور دوسرے ہیں فضائل کسبیہ جو کسب سے بندہ اپنی محنت سے وہ فضیلت حاصل کرتا ہے، زیادہ نیک ہونا، زیادہ تقوی دار ہونا، زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہونا، زیادہ پرہیزگار ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خلاصہ دوسرے انداز میں بتا رہا ہوں کہ فضائل وہبیہ کی فکر میں بولے نہیں ہو نہ پڑھو، بلکہ فضائل کسبیہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
کچھ سمجھ آئیے؟ عورتیں یہ نہ کہیں او کاش اگر ہم بھی مرد ہوتی ہیں تو ہم بھی جہاد کرتی، اگر ہم بھی مرد ہوتی تو ہم بھی اذان جا کر مسجد میں دیتی. نہیں، یہ تمنا نہیں کرو. کیا کہتے ہیں مرغی اذان دے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو ذبح کرو. یہ مسئلہ مشہور ہے دیہاتوں میں، یہ زوال کی علامت. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہانی لوگوں دیہاتوں میں بڑی کہانیاں مشہور ہوتی کہ اگر مرغی اذان دے تو فوراً اس کو ذبح کر دو. یہ منحوست ہے، سپیرا ہے، منحوست ہے. ایسے باتیں ہیں بھائی. اللہ اکبر. آج کل ان کو پتوں میں پتہ ہونا چاہیے ان کی حکومت ہے، حقوق ان کے ہیں. اگر گورنمنٹ کو پتہ چل گیا تو خیر نہیں ہوگی. للرجال نصیب مما ترک للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کیے یعنی اعمال، اور عورتوں کے لیے حصے ہیں جو وہ کر رہی ہیں اعمال میں آگے جو بڑھ گیا. واسألوا اللہ من فضلی. اور اللہ سے فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. آگے 13واں حکم ہے بھائی. 12واں سمجھ آ گیا بھائی؟ حسد کوئی نہ کسی سے کرے. کوئی یہ کہے کاش کہ میں اگر فلاں کا بیٹا ہوتا نا تو بھائی مزے ہی ہو جانے تھے. میں کس خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں، اگر میں اس خاندان میں اس بندے کا میں بیٹا ہوتا اور اکلوتا بیٹا ہوتا فلاں کی طرح، کتنے مزے ہونے تھے، کتنی بڑی کوٹھی ہونی تھی. نہیں، بلکہ اس طرح وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. 13واں حکم ہے بھائی. 13واں حکم یہ ہے وعدے پورے کرو. اصلاح معاشرہ ہے نا، وعدے پورے کرو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا. بالکل آسان سمجھا رہا ہوں بھائی، مشکل نہیں ہے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں وارث. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں مما اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، ہر ایک کے وارث بنائے ہوئے. وَالَّذِينَ. اور وہ لوگ عقدت ایمانکم. جن سے تم نے عہد باندھا ہوا ہے. اور وہ لوگ جن سے عقدت بندھا ہے، بندے ہیں، ایمانکم تمہارے عہد، تمہاری قسمیں. یہ بالکل آسان اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ کر رہا ہوں، اور میں نے اس طرح آسان ترجمہ حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ مکمل قرآن مجید کا آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے الحمد سے لے کے والناس تک ایک دفعہ کئی سال پہلے اس کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ آسان سے آسان انداز میں قابل فہم. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ ایک ضروری چیز ہے، مضبوط علم ہونے کی ایک علامت ہے، علمی ایک اس کی حیثیت ہے لفظی ترجمے کی. لیکن کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لفظی ترجمے سے نا پیچیدگی ہو جاتی ہے، اگلے بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو وہاں ہمیں مفہوم سمجھنا چاہیے آیت کا. تو یہ بھی اسی طرح کا مطلب ہے کہ والذین عقدت ایمانکم. وہ لوگ کہ جن سے تمہارے عہد ہوئے ہیں، جن سے تمہارے عقد ہوئے ہیں، عہد ہوئے ہیں. ایمانکم تمہارے، وہ لوگ کہ جن سے تمہارے عہد ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ بندے کے کئی لوگوں سے عہد ہوتے ہیں نا. خاندان والوں سے ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے، محلے داروں سے ایک، کیوں بھائی؟ ایک دوسرے کے خیر خواہی کے عہد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمسایوں سے، گلی والوں سے، دوستوں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں والذین عقدت ایمانکم. اور وہ لوگ کہ بندے ہیں، عقدت بندے ہیں، ایمانکم تمہارے عہد. عقدت ایمانکم جن سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں خیر خواہی کے. فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حق دو. محلے داروں کو محلے داری کا حق دو، رشتہ داروں کو رشتہ داری کا حق دو، ہمسایوں کو ہمسائیگی کا حق دو. او بھائی اللہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ. یہاں وہ دوسری باتیں نہ کریں کہ جی وہ پہلے
غلام اور مالک میں بھی وراثت چلتی تھی، چھٹا حصہ، اور یہاں اس چھٹے حصے کا بیان ہے۔ اس طرح بھی آیت کو حل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ جن سے تمہارے عہد ہوئے ہیں، اور اس سے مراد غلام لیے جاتے ہیں۔ توجہ کرو، یہ مدرسوں کے طریقہ ہے ترجمہ پڑھانے کا، کہ جن سے تمہارے، اور والذین، اور وہ غلام، عقدت ایمانکم، جن سے تمہارے عہد ہوئے ہیں، وہ تمہارے غلام ہیں، تو فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ان کا چھٹا حصہ ہوتا تھا غلام کا میراث میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بیان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ غلاموں کو چھٹا حصہ دو، اور اسی آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں، اور والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آیت کا دوسرا حصہ آیت کے پہلے حصے سے منسوخ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہ پہلے غلاموں کو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پہلے غلاموں کو چھٹا حصہ دیا جاتا تھا، اور پھر یہ آیت میراث آ گئی، اور وہ اب احکامات ایبروگیٹڈ ہیں اور وہ منسوخ ہیں۔ او بھائی چھوڑو، رہنے دو، آسان لوگوں کو ترجمہ بتاؤ اور بات سمجھاؤ ان کو کہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے معنی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فآتوہم نصیبہم، خیر خواہی، مدد اور تعاون، خیر خواہی، مدد اور تعاون، یہ کس نے معنی کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ من النصر والرفاہیت، من النصر والرفاہیت، محلے داری کا حق ہے، خوشی غمی میں رشتہ دار محلے دار ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کفن دفن میں، قبر کی کھدائی میں، وغیرہ معاملات میں، حجرہ دارہ، یہ سب گاؤں میں چلتا ہے نا، ٹھیک ہے، محلوں میں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اکیلے ہو کے نہیں زندگی گزارو گے، بلکہ تم ایک معاشرے میں رہ کے ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو گے، ایک دوسرے کا تعاون کرو گے۔ کوئی گلی کا مسئلہ ہے، کوئی نالی کا مسئلہ ہے، کوئی تمہاری شان میں کمی نہیں آ جاتی ہے، اگر نالی کا تھوڑا سا کام کر دو، اگر گلی میں تھوڑا سا کام کر دو، ٹھیک ہے، وابڈا والوں کو فون کر دو، کوئی کسی کی بجلی خراب ہو گئی ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کر دو۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ معاہدے مراد ہیں۔ کیوں آیت کو دوسرے حصے کو پہلے حصے سے منسوخ بناؤ گے؟ عوام بیچاری پہلے ہی فارغ ہوئی ہے، پریشان ہے بہت زیادہ، اور تم اور پریشان کرو گے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد بندے ہیں، خیر خواہی کے، مدد اور نصرت کے۔ اب میں نے نہیں بولنا، بہت سمجھا دیا۔ فاتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حق دو۔ من النصر والرفاہیت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ لیں بھائی کتنے حکم ہو گئے؟ 14 کتنے ہوئے؟ 13۔ اب 14واں حکم ہے، 14واں حکم ہے جی اصلاح معاشرہ کا 14واں حکم، کہ گھر کا سربراہ اور حاکم مرد ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، غیر مسلم مسلمان عورتوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، دیکھا ایکویلٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، اور یہاں مساوات نہیں ہے، اور عورت کو مرد کا غلام بنا دیا گیا ہے، اور فلاں کر دیا گیا۔ نہ، اس سوچ سے آپ نے اس آیت کو نہ پڑھنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے۔ آپ نے اس آیت کو، خاص طور پہ عورتوں کے لیے یہ بات کہ اس آیت کو اس طرح پڑھنا ہے کہ عورتیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے اوپر حفاظتی حصار قائم کیے ہیں، ہمیں ہماری حفاظت کے لیے کئی دیواریں بنائی ہیں، خاوند کی صورت میں، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں۔ عورتیں، مسلمان عورتیں اس آیت کو اس انداز میں سنیں گی اور پڑھیں گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ اگر اسی آیت میں کہا ہے کہ مردوں کو میں نے فضیلت دی ہے، تو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ الرجال قوامون، 2 وجہ بتائی ہیں، فرمایا ایک وجہ وہبی ہے، ایک وجہ کسبی ہے۔
وہبی وجہ یہ ہے کہ بس اللہ کہتے ہیں میں نے دی ہے فضیلت، بس دی ہے، اور کسبی وجہ یہ ہے کہ مرد محنت کرتے ہیں اور جو ہے وہ مال کما کے لاتے ہیں اور مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق رکھا ہے، وہ اگر خرچ کرے گا تو وہ جتلائے گا نہیں سمجھ آ رہی بٹ صاحب؟ ایسے ہی ہے نا، آپ ماشاءاللہ آپ ہنس رہے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک خرچ کرتا رہے گا، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، بٹوا نکالے گا، ٹھیک ہے، پیسے خرچ کرے گا، ایسے ہی ہے نا. اس کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ خرچ کرنا، وہ ٹینشن نہیں ہوگی. اور اگر خاتون ایک دفعہ 1000 روپیہ نکال لے گی تو وہ اس کو یاد رہے گا کہ آج میں نے 1000 روپیہ خرچ کر دی. نہیں سمجھ آئی بات؟ توجہ بھائی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ فطرت کی بات ہے، نیچر کی بات ہے، صحیح بات ہے. الرجال قوامون، مرد نگران ہیں عورتوں پر. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے، بعض کو بعض پر. اور یہ بھی میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ فضیلت صرف دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، او بھائی آخرت کے حساب سے نہیں ہے. آخرت کے حساب سے اگر عورت نیک ہے، 5 وقت کی نمازی ہے تو اس نے جنت میں جانا ہے، مرد بے نماز ہے تو اس کو سزا ملے گی. یہ صرف دنیا کا نظام چلانے کے لیے کہ جب تک گھر میں میاں بیوی، خاوند بیوی عورت دونوں ہیں تو سرپرستی کس کو ہوگی بھائی؟ فیصلہ کس کا چلے گا؟ مرد کا. ہاں مرد چلا گیا، اب گھر کی ذمہ دار اور نگران سارا دن کون ہے؟ عورت ہے. اپنے بچوں پر، گھر کی چیزوں پر، ہر چیز پر اس کی نگرانی. صرف نظام دنیا چلانے کے لیے کسی بھی ادارے میں پرنسپل ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں؟ سی او کسی ادارے کا ایک ہوتا ہے یا 2؟ ایک ہوتا ہے. نظام چلانے کے لیے مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے کہ یہ فضیلت اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. دوسری وجہ اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے. انفقوا من اموالہم، اپنے مالوں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. فالصالحات قانتات، فالصالحات پس نیک عورتیں، پس نیک عورتیں. اس آیت سے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو آیت پڑھی ہے آپ نے، الرجال قوامون، مرد نگران ہے، محافظ ہے. مرد عورتوں کے اوپر محافظ اور نگران ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا نص، یہ پکی دلیل ہے اس بات کی کہ ان المرأة لا تکون خلیفہ، عورت وزیر اعظم اور بادشاہ نہیں بن سکتی. بے شک. بس پڑھو اور چپ کر کے آگے نکل جاؤ. فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں تابع دار ہوتی ہیں. نیک عورتوں کے علامات، پس نیک عورتیں تابع دار ہوتی ہیں. حافظات، اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. سمجھ آئیے؟ نیک عورتیں تابع دار ہوتی ہیں، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. للغیب، خاوند کی غیر موجودگی میں. للغیب کا مطلب خاوند کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حفاظت کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کی حفاظت کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کی توفیق دی ہے، اس لیے وہ خاوند کے غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، گھر کے سامان کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں. اچھا بھائی آگے دیکھو، واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم اندیشہ کرتے ہو. واللاتی، اور وہ عورتیں، یہاں دھیان سے سننا، واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون کہ تم اندیشہ کرتے ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی سے. یہاں عورتوں سے مراد وہ شادی شدہ عورتیں ہیں، اور نشوز سے مراد ان کا شادی کے بعد بے حیائی میں مبتلا ہونا اور کسی سے ناجائز تعلقات کا ہونا، یہ مراد ہے، ناجائز تعلقات. واللاتی، اور یہ مردوں کو حکم ہے، اور وہ عورتیں کہ تخافون، تمہیں اندیشہ ہو، اور وہ عورتیں کہ تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن، ان کی بد اخلاقی کا. نشوزہن نافرمانی، بد اخلاقی کا. تو کیا کرو؟ فوراً انہیں طلاق دے دو. ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے،
کوئی تھوڑی سی غلط فہمی میاں بیوی میں پیدا ہوئی، خاوند صاحب جو ہیں ہیرو صاحب وہ غصے میں آ گیا اور اس نے جناب مار پیٹ شروع کی، دھکے دینے شروع کیے، اس کے پیچھے بھائیوں کو والد کو فون کیے کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے فلاں یہ وہ، آؤ اس فلاں کو لے جاؤ یہ وہ فلاں فلاں، لڑائی بڑھتے 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 ادھر سے وہ بھی پاگل جذبات میں آ گئے، ٹھیک ہے آؤ دو ہمیں ہماری بہن ہم کھلا دیں گے یہ کریں گے وہ، نتیجہ کیا نکلا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایسے ہی ہے، یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، یہ کتنے لوگ طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، جھگڑے کر کے آتے ہیں، اب کوئی حل، میں کہتا ہوں یہ پارہ کھولو، میں ان کو یہ پارہ یہ کھلواتا ہوں قرآن مجید میں یہ جگہ، اور میں کہتا ہوں حل یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حل کوئی گنجائش اس طرح بولتے ہیں، میں پھر ان کو یہ سارا رکوع ترجمے سے پڑھاتا ہوں، وہ ایسے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب وہ حل اور گنجائشیں ساری آپ نے ختم کر دی، حل یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نوبت جو آپ آ گئے ہو نا جس نوبت پہ، وہاں تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 6 بیریئر لگائے ہیں، جی 6 رکاوٹیں ہیں کہ میاں بیوی میں طلاق نہ ہو، گھر برباد نہ ہو، نسل برباد نہ ہو۔ اکھے جی چھوٹے چھوٹے بچے نے جی، چھوٹا بچہ ابھی اتنے مہینے کا ہے جی، تو فلائیں تو بدبختو اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ ہاں بچے کا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن مجید، یہ ہر ماں باپ کو چاہیے جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی عمر میں، ان کو کہیں بیٹا پہلے یہ تھوڑا سا پڑھ لو تاکہ تمہارے اندر کوئی انسانیت آ جائے۔ ہاں میاں بیوی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، معاشی حالات ہر دفعہ ایک جیسے نہیں بھی رہتے ہیں، جذبات میں نہیں آنا ہے، یہ رشتہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو توڑ دو 1 منٹ میں، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو بار بار بنا لیا جائے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب دیکھو کیا احکامات ہیں، واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہے، نشوزہن ان کی بد اخلاقی نافرمانی کا، فعظوہن تو کیا کرو بھائی؟ انہیں نصیحت کرو۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نصیحت کرو۔ بیوی میں کوئی ایسی خرابی دیکھتا ہے خامن تو اس کو پیار سے محبت سے سمجھائے گا۔ بھائی توجہ میری طرف کریں، میری توجہ بڑھتی ہے جب آپ آپس میں دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے، صرف آپ کی قرآن پاک پہ نظر ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیں، خامن جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے سلیقے سے سمجھائے گا۔ جی اگر قرآن کی اس نصیحت پہ عمل کرے گا، اللہ پہ یقین رکھے، یہ نسخے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو ان نسخوں کے اثرات اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر وہ اس کی جو زوجہ ہے، اہلیہ ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق ہے یا پرانا کوئی اس کا دوست ہے یا رابطہ ہے، اور وہ خاوند کو پتہ چلتا ہے 1 2 3 دفعہ اس کو شک پڑتا ہے، تو خاوند کا کیا حق ہے؟ مارے پیٹے اس کو؟ نہیں۔ فَعِظُوهُنَّ پہلے ہلکی دوائی دے کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا کرے؟ ہلکی سی ڈوز دے اس کو کہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، اور اس کو نصیحت کرے، پیار محبت سے سمجھائے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اسی دوائی سے فرق پڑ جائے گا، وہ میلٹ ہو جائے گی، بالکل سمجھ جائے گا۔ فَعِظُوهُنَّ اسے سمجھائے کہ ایسا نہیں، مناسب نہیں، حرام ہے، گناہ ہے، رشتے کا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری دوائی آگے موجود ہے، اس سے سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو تیسری بھی موجود ہے، اس سے سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو چوتھا بھی آپشن موجود ہے، اس کے بعد 5واں بھی ہے، 6واں بھی ہے، نہیں تو بس پھر ختم ہے رشتہ۔ دیکھ لو کتنا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بچانے کی کوشش کی ہے۔ احسان ہے عورت پہ یا زیادتی ہے؟ توجہ۔ اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں بد اخلاقی کا اندیشہ ہو، فاعظوہن انہیں سمجھاؤ۔ ایک نہیں سمجھتی ہیں، دوسرا انداز واہجروہن ان کو اکیلا چھوڑ دو، ان کو اکیلا چھوڑ دو، فی المضاج آرام گاہوں میں، بستر میں۔ مرد اپنا کمرہ تبدیل کر لے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مرد الگ ہو جائے، واہجروہن اور ان کو ادھر ہی چھوڑ دو، خود ان سے الگ ہو جاؤ، واہجروہن اور الگ ہو جاؤ ان سے، فی المضاج آرام گاہوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ فرق پڑ جائے
امید ہے اللہ تعالیٰ کریں گے، اس سے بھی اس کو کچھ احساس ہوگا کہ یہ تو گھر خراب ہونے کی طرف بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اصلاح کر لے گی، اس سے فرق پڑ جائے ٹھیک، نہیں تو پھر تیسرا طریقہ بھی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو سزا دو، ان کو، اوہو، عورتوں کو سزا دو، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ عورتیں کہیں گی دیکھو بھائی یہ 5ویں سپارے میں دوسرے صفحے پہ لکھا، کیسا مذہب ہے یا اللہ معافی، قرآن میں لکھا ہوا ہے سزا دو۔ بھائی یہ سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ اچھا یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، پڑھتے پڑھتے 5ویں سپارے سے شروع کیا اس نے، ہیں جی ماشاءاللہ منزل اس نے پڑھنی ہے، روز ایک سپارہ پڑھتا ہے، 5ویں سپارے پہ آیا ہے، جو ہی اس آیت نمبر 34 پہ آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس نے یہ پڑھا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، اسی وقت وہ اٹھے، ڈنڈا اٹھائے، پائپ اٹھائے، وائپر اٹھائے اور عورتوں کو مارنا شروع کر دے اور کہے بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کو مارو، یہ مطلب ہے؟ یہ تو بھائی ایک علاج کے طور پہ ہے، ایک اس کو کہتے ہیں شاکنگ ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، یہ تو ایک علاج کے طور پہ ہے، اور انتہائی ضروری، جیسے بعض دفعہ مریض کی سرجری نہیں کی جاتی، وہ آخری نوبت پہ پہنچ کے کی جاتی ہے نا، یہ اس طریقے سے ایک کارڈیزون ٹریٹمنٹ اس کو بولتے ہیں، اس طریقے کا یہ علاج ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور پھر قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے ماریں، تو فرمایا گیا کہ مسواک سے مارے۔ کس سے؟ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ، اس کو پورا کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کو پورا ایسے بازو کو پورا کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کندھے سے اوپر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ آج کل اس کی ٹوتھ پیسٹ، وہ مثال ہے اس کی، کیا بولتے ہیں، ٹوتھ برش، مسواک ہے، ٹوتھ برش ہے وغیرہ، تو ہلکی پھلکی سزا۔ اور فقہاء نے پھر اس کی تفصیل کی ہے، اتق الوجہ، اگر ایسی نوبت آ ہی گئی ہے کہ عورت گھر اجاڑنا ہی چاہتی ہے، اور توجہ کرو بھائی یہ عورت کی بھلائی ہے، کہاں دھکے کھاتی پھرے گی، خدا کے لیے ایسی آیتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسلام کیسا ہے بھائی، سختی کا مذہب ہے اور عورتوں کے اوپر ظلم ہے وغیرہ، نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھلائی ہے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ یہ بندہ اپنے پہ سوچ کر دیکھے کہ جب کسی کی بیٹی اس کو مطلب کہ سمجھانے کے باوجود اس کو اگلے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، تو پھر پچھلے سوچتے ہیں کہ ان کو سمجھا لیتے، کوئی ایسے کر لے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، پھر ان چیزوں کا خیال آتا ہے۔ تو فقہاء نے اس کی تفصیل کی، اتق الوجہ، چہرے کو بچانا ہے، اور جو ضرب لگانی ہے وہ ضرب ایسی ہو، ضربن غیر مبرح، نشان نہ ہو، نشان یہ جتنی عورتوں کو یہاں ہمارے پنجاب میں یا بعض جہالت والے علاقوں میں خاندانوں میں مار پڑتی ہے، تو کیا ان کے خاندانوں نے یہ سورت نساء کی آیت نمبر 34 پڑھ کے ان کو مارنا شروع کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو بھائی، وہ تو جہالت کی وجہ سے مارتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں ہلکی پھلکی سزا دے لو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو اب ان کے اوپر مار کے رستے تلاش نہ کرو، نہ تلاش کرو ان کے اوپر طلاق کا رستہ، علیہن سبیلا، طلاق کا رستہ ان کے اوپر اختیار نہ کرو خواہ مخواہ، فلا تبغوا، نہ تلاش کرو ان کے بارے میں طلاق کا الزام۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیین، شروع میں فرمایا مرد میں تجھے نگران بنایا، آخر میں فرمایا میں تجھ سے بھی غالب ہوں، ان اللہ کان علیین، بے شک اللہ بہت بلند ہے صفات کے اعتبار سے، اور کبیرہ بڑے ہیں ذات کے اعتبار سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ کا مطلب اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، شقاق بینہما، کہ میاں بیوی میں تعلقات بگڑ رہے ہیں، شقاق کا مطلب یہ ہے پھوٹ پڑنے سے اور تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو، تو فبعثوا، پس بھیجو، حکما من اہلہ، ایک انصاف کرنے والا مرد کے اہل سے، خاندان سے، اور ایک سمجھدار دانش مند بندہ من اہلہا، عورت کے خاندان سے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرد نے بہت سمجھایا، زبانی بھی، ہلکی پھلکی سزا دے کے بھی، اس سے تھوڑی قطع تعلقی کر کے بھی، اور معاملات سنور نہیں رہے ہیں، تو اب چاہیے خاندان والوں کو کہ وہ درمیان میں آ جائیں۔ سمجھ آئی بھائی؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاحا، بھلائی کا، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان میں ضرور موافقت پیدا کر دیں گے۔ اگر اوپر خاندان کے بڑوں کا ارادہ ہوا نا کہ ان میں صلح صفائی کروا دیں تو ہو جائے گی۔ بے شک اللہ ہیں جاننے والے، خبردار۔ یہ 15واں حکم ابھی آپ نے پڑھا ہے بھائی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کون سا حکم پڑھا ہے؟ 15واں، کہ اگر حالات سنور نہیں رہے ہیں تو خاندان والے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ ان میں صلح کروا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے بھائی نہیں جی نہیں، ہم کسی کے معاملات میں کیوں آئیں، نہیں، بلکہ اگر دیکھیں کہ یہاں میرے انوالو ہونے سے بہتری ہے تو وہاں ضرور اپنا کردار ادا کریں اور صلح کروائیں۔ یہ 15واں حکم ہے، اصلاح ذات البین یا صلح بین العشائر، خاندانوں میں صلح کرواؤ، نہیں تو ظلم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لیں جی 15 قانون ہو گئے ہیں کہ ظلم نہ کرو، اب 16واں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پڑھ لیے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، 15 قانون پڑھ لیے ہیں، ظلم نہ کرو۔ یہ بھی یاد رکھو ایک ظلم سب سے بڑا ظلم ہے جس کا نام شرک ہے، وہ بھی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گھریلو مسئلوں میں اتنا پھنس جاؤ کہ مسئلہ توحید تم سے رہ جائے۔ یہ یاد رکھنا، مسئلہ توحید اس کو ماننا، اور شرک جیسا ظلم 16ویں نمبر پہ، آخری نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے ظلم بھی ظلم ہیں، میراث نہ دینا بھی ظلم ہے، یتیم کا مال نہ کھانا بھی ظلم ہے۔ ان کو ظلم سمجھتے ہو، شرک کو ظلم نہیں سمجھتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں حاجی، نمازی، صوفی، صافی ہیں جی، جو بظاہر بڑا جناب حق بھی دے رہے ہیں، یتیموں کا بڑا خیال کر رہے ہیں، فلاں فلاں بڑا کر رہے ہیں، لیکن شرک بھی کر رہے ہیں، چھوٹے ظلموں سے بچے ہوئے ہیں اور بڑے ظلم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے بڑے ظلم کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ آیت جو آپ پڑھنے لگے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق نہیں دیے گئے، یہ ابھی دیکھنا حقوق کتنے دیے گئے ہیں۔ اس ایک آیت میں کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 10۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سمجھ آئی؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آگے چلتے جاؤ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی۔ قریبی پڑوسی 7 گھر والے، 7 گھر ہے، اور دور کا پڑوسی محلے دار، یا قریب کا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور دور کا پڑوسی جو صرف نہیں پڑوسی ہے۔ یا ایک اور مطلب بھی ہے، قریب کا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دور کا پڑوسی جو صرف پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے۔ تو یہ ذی القربہ اور جار الجنوب، قریبی ہمسایہ، دور کا ہمسایہ، اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ میں نے 3 تفسیریں کر دی ہیں، تیزی میں کی ہیں، دوبارہ کر دوں کہ سمجھ آ گئی ہے۔ قریب کا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور دور کا پڑوسی جو صرف، یا پھر قریب کا پڑوسی جو 7 دیوار کے ساتھ دیوار ہے، دور کا پڑوسی محلے دار، یا قریب کا پڑوسی مسلمان پڑوسی اور دور کا غیر مسلم۔ اچھا، ان سے بھی بھلائی کرو۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، کس کا؟ آپ کے ساتھ پہلو والا، پہلو والا آپ کا صاحب، اس میں بیوی بھی شامل ہے، خامند بھی شامل ہے، وہ بھی پہلو والے ہی ہیں نا جی۔ اسی طریقے سے آپ سفر میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، یا کلاس میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ بھی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، راہگیر، مسافر، ان کا بھی خیال رکھو۔ اگر آپ کے ساتھ والا سگریٹ نہیں پیتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، تو آپ بھی سگریٹ کی کوشش نہ کریں۔ اگر زیادہ شوق ہے تو اس سے پہلے پوچھ لیں
پہلے اس سے پوچھ لیں کہ میں سگریٹ پینے کی مجھے عادت ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ بھائی اخلاق ہے نا. ہاں جی. تو اس آیت میں کتنے حقوق آ رہے ہیں. اسی طرح بھائی آگے ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہارے غلام ہیں، وہ جو تمہارے غلام ہیں. اللہ سے شروع کیے حق دینے. اس آیت میں دیکھو بھائی کہاں سے شروع کیے؟ اللہ سے. ختم کہاں پہ لا کے کیے؟ غلاموں پہ. اندازہ لگاؤ. اور بلکہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں ہے، بلکہ جن کے تم مالک ہو، تمہارے پالتو جانور ہیں، تمہارے پالتو جانور جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہاری بکری ہے، گائے ہے، مرغی ہے، بلی ہے وغیرہ وغیرہ، ان تک کا کیا رکھو؟ خیال رکھو. نہیں سمجھ آئیے؟ حقوق دیے اسلام نے یا نہیں دیے؟ ایسے دیے ہیں ماشاءاللہ کہ کیا بات ہے. پڑوسی کا ذکر ہوا ہے، پڑوسی کے بہت زیادہ حق ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں عمل میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دفعہ جبریل آئے پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے لگا کہ اب اگلی دفعہ وراثت میں حصہ لے کے آئیں گے. کچھ سمجھ آئی بھائی؟ اور فرمایا کہ یہ حدیث ہے، حضرت ابن عمر بھی راوی ہیں، نہیں یہ اس حدیث کے راوی ابن عمر ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہے نا کہ مجھے لگا کہ وراثت میں جبریل حصہ لائیں گے. اس کے راوی کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ذر سے ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ سالن تیار کرو تو پانی تھوڑا سا بڑھا دو، شوربہ، اور پڑوسیوں کو بھیج دو. ہمارے استاد فرماتے تھے جب سے یہ فریج آئی ہے نا تو یہ کنجوسی کا زبردست آلہ ہے. 4 دن پرانا سالن ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کھانے میں ٹھونس دینا ہے. ایسے ہی پہلے لوگ ہمسائیں کو دیتے تھے. ہاں جی. اللہ یہ معاملہ کا تیوان سمجھ آ گیا؟ یا اللہ خیر. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ملکیت میں ہے، غلام وغیرہ. بے شک اللہ محبت نہیں کرتے اس سے جو ہے تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا. اللہ تعالیٰ متکبرین سے اور فخریلے لوگوں سے محبت نہیں کرتے. کون ہے تکبر کرنے والے لوگ بھائی؟ اچھا بھائی ایک اور بات سمجھیں، یہ آیت کون سی ہے؟ آیت کا نمبر کیا ہے؟ مختالاً فخورا. کتنی آیتیں ہو گئی ہیں بھائی؟ دھیان سے دیکھو، 36 ہو گئی ہیں. میں نے کیا بتایا تھا؟ آیت نمبر 36 تک 16 احکامات مکمل ہو جائیں گے. اب جو باقی آیتیں پڑھیں گے آپ 57 تک، ان میں ترغیبات ہیں اور زجریں، ڈانٹ ڈپٹ ہے منافقوں کے لیے اور ایمان والوں کو کچھ زجرات درمیان میں ہو چکی ہیں. آیت نمبر 10 میں بھی زجر آئی تھی جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ ایمان والوں پہ زجر آئی تھی. اور پھر آیت نمبر 14 میں بھی آئی کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرنا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 10 میں بھی 14 میں بھی. اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے آیت نمبر 30 میں بھی ایمان والوں پہ زجر آئی ہے، جس کسی نے یہ کام کیے میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. 10 14 30 ایمان والوں پہ زجریں آ گئی ہیں، پڑھ لی ہیں آپ نے. اب کچھ آیتیں ہیں آیت نمبر 36 تک، 16 احکامات ہو گئے. خلاصہ کیا تھا ان کا؟ شاباش، ظلم نہ کرو. اچھا یہ بتاؤ ترجمہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ شکر الحمدللہ آسان ہے جی. کوئی کوشش کرے تو یہ بالکل آسان سا ایک طریقہ کار ہے. اور الحمدللہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقہ سے اگر آپ ایک دفعہ قرآن مجید کو سمجھ لیں تو آپ باقی حد کوئی نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ حد ہے، کوئی آخری ہے، اس کے بعد کوئی مزید مطلب کہ اس انداز میں تبدیلی نہیں آ سکتی. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک آپ سمجھ لیں قرآن جن لوگوں نے اپنی عمریں قرآن میں لگائی ہیں نا، انہوں نے یہ ایک تحفہ نکال کے دیا ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہ اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ واقعی آسان ہے. پہلا حصہ 57 آیات
اس میں ہیں، اور 36 تک 16 احکامات ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی قبروں پہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے جنہوں نے قرآن پاک کی محنت کی اور لوگوں کو سیدھا رستہ انہوں نے دکھایا۔ اب بقیہ آیات میں منافقین کے لیے زجرات اور ان لوگوں کی مذمت آئے گی جو ان احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں خود بھی اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی کنجوسی کا۔ کنجوسی میں ہر طرح کی بات آ جاتی ہے، میراث نہیں دیتے، یہ بھی کیا ہے؟ کنجوسی ہے۔ دوسروں کو بھی کہتے ہیں میراث نہ دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہر طرح کی کنجوسی، علمی، مالی، بدنی وغیرہ۔ اور چھپاتے ہیں وہ وَيَكْتُمُونَ مَا، اور چھپاتے ہیں وہ ما، ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا نا تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مال ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا جوتا ہے، سب کچھ ہے، اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور پرانے پھٹے پرانے جوتے، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانی چیزیں پہن کے غریبوں والی شکل بنائی، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا تو صحابی تھے وہ، بس ان کی طبیعت میں کوئی زیادہ اس طرح تھی، کوئی وہ اتنا اچھا انہوں نے لباس وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا نا، سادہ معمولی لباس تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہل لک من مال، آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی قد آتانی اللہ من الابل والبقر والغنم، اللہ نے تو مجھے اونٹ، گائے، بکریاں سب کچھ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُرَائِ عَلَيْكَ، اس کا اثر آپ پہ نظر آنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ پہننے کے لیے ہے نا، اچھے کپڑے فنکشن کے لیے۔ فنکشن کب آئے گا؟ سال میں ایک آدھ دفعہ آئے گا یا آئے گا ہی نہیں، اور فنکشن کی بارش ہوئی تو چال چھوڑ فارغ، فنکشن گیا۔ تو اچھی چیزیں استعمال کریں، بخل نہ کریں، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ریاکاری کی خاطر، توجہ کیجئے ذرا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ریاکاری کے لیے اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور وہ شخص، اچھا یہ جو ہے نا اس کی جزا ہے وَقَرِينُهُمُ الشَّيْطَانُ، ایسے لوگوں کا دوست کون بن جاتا ہے؟ شیطان۔ اس جواب کے اوپر دلیل اگلا لفظ ہے، اور وہ شخص کہ ہو گیا شیطان اس کا دوست، پس وہ برا دوست ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا وبال ہوگا ان کے اوپر، ان کا کیا بگڑ جانا تھا، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کیا بگڑ جانا تھا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے، انفقوا، خرچ کرتے اس مال سے جو اللہ نے ان کو دیا، اور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی پر، لا یظلمون۔ اور یہ 16 احکامات کا خلاصہ کیا ہے؟ ظلم نہ کرو، اللہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی نہیں کسی نے کہہ دیا 16 احکامات کا خلاصہ ظلم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ذرہ برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ عمل، تاکو کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تاکو میں جو ضمیر ہے نا، اور اگر ہو وہ عمل حسنہ، نیکی کا، اگر ہو وہ عمل کس کا؟ نیکی کا۔ پیچھے ذرہ ہے نا، ذرہ، وَإِن تَكُ، پیچھے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتے کسی پر ذرہ برابر بھی، اور آگے دیکھو وَإِن تَكُ، اور اگر ہو وہ ذرہ بھر عمل کس کا؟ نیکی کا۔ ذرہ بھر عمل کس کا ہو تو یضاعف، اللہ اسے بڑھا چڑھا کے دیں گے، اور دیں گے اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم، یؤتی، دیں گے اللہ تعالیٰ، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ فکیف اذا جئنا، سبحان اللہ، پس کیا حال ہوگا، فکیف کا مطلب کیا ہے؟ پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پیغمبر۔ ایک گواہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ ہاں، پیغمبر آئیں گے، قومیں قیامت کے دن انکار کر دیں گی، اور پتہ کیا کہیں گی؟ ما جاءنا من نذیر، کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ قوموں نے قیامت کے دن یہ کہنے لگ جانا ہے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کھڑا کریں گے قوموں کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔
لوگ پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہمیں کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں کسی ڈرایا نہیں، تو پھر امت محمدیہ ہماری امت، ہم مسلمان ان نبیوں کے حق میں پہلی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ پہلی امتوں کے جو لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی دشمنی کی، ان کے خلاف کون گواہی دیں گے؟ امت محمدیہ۔ یہ حدیث میں ہے سارا۔ اور پھر ان امتوں کے لوگ ہمیں کہیں گے تم تو تھے ہی نہیں، تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں 950 سال سمجھایا۔ ہم مسلمان یہ کہیں گے، یہ سب بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم مسلمان یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، قرآن لائے تھے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا، اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ یہ اس آیت میں ہے، اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی اچھی ان کی تلاوت تھی، ان کو فرمایا اقرا علیہ، کیا فرمایا بھائی؟ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تلاوت سناؤ۔ سبحان اللہ، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ادھر وقت دے رہے ہیں 3.5 گھنٹے اور تھکتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں، نہیں، ماشاءاللہ اس کا اجر اللہ ہی جانتے ہیں کتنا ہے۔ جو جتنی اچھی نیت سے آیا ہے، اخلاص کے ساتھ آیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور اللہ کا بندہ بن کے کہ میں اپنے بادشاہ کے احکامات، اپنے رب کے آرڈر سننے کے لیے آیا ہوں، جتنی اچھی نیت سے کوئی آیا اتنا اچھا اجر ملے گا، لیکن سننے کا بھی اجر ہے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی اقرا علیہ، بخاری ہے یہ۔ تو آگے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیف اقرأ، کیف اقرأ وعلیک انزل، کیف اقرأ وعلیک انزل، کہ میں کیسے پڑھوں، میں کیسے پڑھوں، حالانکہ قرآن اترا آپ پر ہے یا رسول اللہ، میں شاگرد، میں کیسے پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کی زبان سے بھی قرآن سنوں۔ بس پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء شروع کر دی۔